کافی عرصہ پہلے غیر مسلموں کے خداؤں کو چیلنج کیا تھا، ویڈیوز پہ میں نے بتایا تھا، اور میرے محمد ذیشان ارشاد چینل پہ پڑے ہوئے ہیں ایسے چیلنجز اور پیغامات۔ میں نے یہ چیلنج دیے ہوئے تھے کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے تو اس درخت کو وہ اپنے نام میں ٹرانسفارم کر کے دکھائے، ٹھیک ہے؟ اور قیامت تک کا ٹائم بھی دیا ہوا ہے، چیلنج بھی کیا ہوا ہے۔ یہاں تو الٹا سین ہو گیا ہے، پہلے اس درخت کا نام للہ میں اللہ نے تبدیل کیا تھا، یعنی پہلے وہ بھی نام تھا، پھر للہ میں تبدیل کیا، اب اللہ نے اپنے پورا نام کر دیا اس کو اللہ میں، وہ پورا الف اور یہ للہ، یعنی الف اور للہ مطلب پورا پڑھو، عربی کے اندر جاؤ گوگل پہ لکھو اللہ ان عربک، تو جو لکھا بھی عربی آئے گی نا اس کو اور اس کو میچ کر لینا، پورا دکھ جائے گا کہ یہ الف ہے اور یہ پورا وہ بنا ہوا ہے، جس کو ہندو دھرم کے لوگ آ کے کہتے ہیں ترشول 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 کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ ترشول نہیں، اب ترشول تو لکھا ہوا بھی نہیں ہے، ترشول تو جس کو لکھا ہے تو پڑھ لے کہ ترشول کیسے لکھا ہوتا ہے، پڑھنا ہے، جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا اس جاہل کو کیا پتہ ترشول کو کیسے لکھتے ہیں اور کیسے پڑھتے ہیں، تو شیپ تھوڑی ہے کوئی، یہ تو پورا یہ تو اللہ کا نام ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس درخت کو اللہ نے ٹرانسفارم کر کے پورے اپنے نام میں ہی ٹرانسفارم کر دیا، یعنی اب یہ پورا اللہ پڑھا جاتا ہے۔ میں نے چیلنج دیا تھا غیر مسلموں کے خداؤں کو کہ وہ اس کو اپنے نام میں تبدیل کریں، یہ تو الٹا سین ہو گیا۔ کیوں؟ اس درخت کو اس کی شاخوں کو اور ان سب کو ٹرانسفارم ہونا چاہیے تھا، یہ جو پیارے پیاری سی اس وقت لہروں سے یہ ہل رہا ہے اللہ کی چلائی ہوئی ہواؤں سے، اس کو رام کو اس کو اپنے نام میں تبدیل کرنا چاہیے تھا، کرشنا کو اپنے نام میں تبدیل کرنا چاہیے تھا، ہنومان کو اپنے نام میں تبدیل کرنا چاہیے تھا، زیوس کو اپنے نام میں تبدیل کرنا چاہیے تھا، تھور کو اپنے نام میں تبدیل کرنا چاہیے تھا، جیزس کو اپنے نام میں تبدیل کرنا چاہیے تھا، سیتا گیتا میتا گوتم بدھ یا دیگر کسی کو اپنے نام میں تبدیل کرنا چاہیے تھا۔ بلکہ میں کہتا ہوں پوری کائنات کے وہ تمام جن کو اللہ کے مقابلے میں خدا بنا کے پوجا جا رہا ہے، وہ سب اپنی طاقت لگاتے اور وہ اس کو اپنے نام میں تبدیل کر کے دکھاتے، انہیں ایسا کرنا چاہیے تھا۔ اتنا بڑا سین کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے نام میں تبدیل کر دیا، مزید اس کو للہ سے تبدیل کر کے اس کو پورا اللہ ہی بنا دیا، اللہ کے نام میں کنورٹ کر دیا؟ کیسے؟ ہاؤ؟ یہ کون ہے جو اللہ کو روک نہیں پا رہے؟ یہ کون سے خدا ہیں جو اللہ کو نہیں روک پا رہے؟ یہ کون سے کمزور خداؤں کی پوجا کر رہے ہو زمین کے اوپر جو اللہ کو نہیں روک سکتے ہیں؟ کیا عقل والوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ اپنی طاقت دکھاتا ہے، نیچر کے ذریعے تبدیلی کر کے دکھاتا ہے، وہ اپنے نام کے سگنیچر کر کے دکھاتا ہے، وہ اس درخت کو بھی ٹرانسفارم کر کے دکھاتا ہے، اس کے باوجود بھی عقل کے اندھے لگے ہوئے کہ نہیں ہم تو جے شری رام کہیں گے، ہم تو زیوس کہیں گے، ہم تو تھور کہیں گے، ہم تو جیزس کہیں گے۔ ابے کوئی گاڈ واڈ نہیں ہے اللہ کے مقابلے پہ، اللہ کے سوا کوئی گاڈ نہیں ہے۔ چھوڑ دو اس تاریکی میں رہنا، چھوڑ دو ان جھوٹے مذہبی پیشواؤں کی، اور یہ جو جھوٹے مذہبی روحانی سائنسی اور جادوئی پیشوا ہیں نا جنہوں نے تمہیں بیوقوف بنایا ہوا ہے جھوٹے خداؤں کے نام پہ، چھوڑ دو ان کی باتوں کو ماننا۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے ایک حقیقی بندہ ایک زندہ انسان زمین کے اوپر موجود ہے، وہ تمہیں اللہ کے میریکلز دکھا کے نشانیوں پہ دعوت دے رہا ہے، سمجھا رہا ہے، ایکسپلین کر رہا ہے، لیکچر دے رہا ہے، کبھی ڈانٹتا ہے، کبھی چیلنج کرتا ہے، سب کچھ کر چکا ہے، ہر طرح کے کر چکا کام، پھر بھی تم عقل کے اندھے بنے ہوئے ہو اور اپنی زندگی میں گم رہنا چاہو تو کفر پہ مرو اور جاؤ جہنم میں ہمیشہ کے لیے۔ لیجنڈ کو کس بات کی پرواہ؟ جب وہ دکھا رہا ہے بتا رہا ہے اس سے نہیں پوچھا جائے گا پھر کہ تم نے اپنا کام کیا نہیں کیا؟ وہ کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم جن کی پوجا کرتے ہو وہ خدا ہے تو بتاؤ نا، جواب دو کہ وہ اپنے نام میں اس کو تبدیل کیوں نہیں کر سکے اور اللہ نے اس کو اپنے پورے نام میں تبدیل کیسے کر دیا؟ سگنیچر اللہ کا کیوں ہے؟ اللہ ہی کا کیوں ہے؟ اگر صرف اللہ خدا نہیں تو اللہ کے ساتھ کسی اور کا بھی، کوئی اور بھی اگر خدا ہوتا تو وہ اس کو اپنی طاقت لگا کے اللہ سے چھین لیتا نا اور کر دیتا اپنے نام میں سگنیچر میں تبدیل۔ یہ کیا ہے کہ کتے کا پلہ بھی بولے تو اللہ ہی اللہ کہے، گائے بھی بولے تو اللہ ہی اللہ بولے، مرغا بھی بولتا ہے تو اللہ ہی اللہ کہتا ہے، نو مولود بچہ بھی ماں کے پیٹ سے نکلے تو بولتا ہے اللہ ہی اللہ۔ پرندوں پہ، پھلوں پہ، سبزیوں پہ اور درختوں پہ اور شاخوں پہ اور جسموں پر درند پرند چرند کے جب لکھا ہوا نام کسی خدا کا قدرتی طور پہ ظاہر ہو وہ بھی اللہ ہی لکھا ہوتا ہے۔ کیا وجہ کیا ہے؟ سائنس کے دور میں جی رہے ہو کیا تاریخ غار میں جی رہے ہو کیا اندھیر نگری میں جی رہے ہو یا آج سے ہزاروں سال پہلے کی تو دور میں رہتے ہو؟ وائرلیس تم یوز کرتے ہو، کمپیوٹر تم یوز کر رہے ہو، کتابیں تم پڑھتے ہو، اسکول کالج یونیورسٹیاں تم جاتے ہو، بڑی بڑی باتیں تم ہانکتے ہو،
ہیں بڑے اپنے آپ کو فلسفے کے بڑے وہ کہتے ہو، عقل مند کہتے ہو، بڑا اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہو، اتنی سی عقل تمہاری کام نہیں کرتی کہ جو اس کائنات کا ایک اکیلا شہنشاہ ہے وہ اپنے نام کے سگنیچر کیسے کر رہا ہے؟ اگر وہ نہیں ہے، اگر وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تو کس کا باپ یہ سگنیچر کرتا ہے؟ لیجنڈ کر رہا ہے کیا؟ لیجنڈ نہیں کرتا، لیجنڈ کے پاس اختیار نہیں ہے، نہیں تو اپنے نام میں تبدیل کر دوں میں ان ناموں کو، میں ان پوری کائنات میں اپنے نام کے سگنیچر ظاہر کر دوں دنیا کی ساری کائنات کی ساری اشیاء کے اوپر۔ اگر میں اس کائنات کا خدا ہوتا تو میں تو یہ کرتا، اگر مجھے کوئی اختیار ہوتا تو میں یہ کرتا، میں اپنا نام لکھتا نا، میں اللہ کا نام کیوں لکھتا؟ اگر مجھے نام ہی بدلنا ہوتا اس درخت کا، اگر تم سمجھو کہ یہ میں نے کیا ہے تو میں اللہ کا نام کیوں کروں، اپنا نام کیوں نہ کروں؟ دنیا کے اندر کے بڑے بڑے انفلوئنسر اور پبلک کے سوشل میڈیا کے فنکار بننے والے اور بڑی بڑی سیلیبریٹیز کے اپنے نام کے ڈنکے بجاتے ہیں، کسی اور کے نام کے ڈنکے بجانے کے لیے کام کر رہے ہیں؟ ہر کو اپنے نام کے سگنیچر کرتا، اپنے نام کے ٹائٹل لکھتا، اپنے نام کے اوپر کتابیں چھاپتا ہے، میں فلاں آتھر ہوں، اور اس کتاب کا آتھر کون ہے؟ فلانا، اس یوٹیوب چینل کے چلانے والا کون ہے؟ فلانا۔ اپنا ہی نام چاہتا ہے نا ہر کوئی، ہاں تو اس لیے جو جس کائنات کا شہنشاہ وہ اپنا ہی نام چاہے گا، وہ میرا نام کیوں چاہے گا؟ ورنہ وہ ذیشان نام لکھتا نا، یہاں پر وہ پوری کائنات کی ساری مخلوقات پہ لکھتا نا ذیشان، میرا نام لکھتا نا، پھر وہ اپنا نام لکھتا ہے کیونکہ وہ اپنی پہچان کرانا چاہتا ہے، وہ اپنی طاقت دکھانا چاہتا ہے، وہ بتا رہا ہے، وہ دکھا رہا ہے کہ وہ ہے، تبھی وہ کر رہا ہے یہ سگنیچرز۔ رہ گئی یہ بات کہ ایک شبہ ہے کہ اگر اتنا ہی اس کو شوق ہے اپنے آپ کو منوانے کا تو بھائی وہ سگنیچر ہی کیوں کر رہا ہے؟ کچھ اور کر کے دکھائے، بلکہ خود ہی سامنے آ جائے نا، ختم کرے فلسفہ کہ لوگ کہتے ہیں خدا ہے یا نہیں ہے، وہ نہیں آئے گا نا، اس کا قانون ہے، وہ کافروں کو اپنا دیدار نہیں کروانا چاہتا، وہ نافرمانوں کو، کافروں کو، منافقین کو اپنا دیدار نہیں کروانا چاہتا، انہیں اپنی شکل نہیں دکھانا چاہتا، وہ اس کی بہت بڑی شان ہے۔ کیا اوقات پانی کے نطفے کے قطرے ٹپکائے ہوئے، ایک ناپاک سے قطرے کو ٹپکایا اور اس کے اندر اس سے جو نسل چل رہی ہے انسان کی ہے ان کی کیا اوقات ہے؟ سارے ٹکے ٹکے گے، مانتے ہیں نہیں اللہ کی نشانی کو دیکھ کے، اور کہتے ہیں اللہ کو دیکھیں گے۔ کس اوقات سے دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کو؟ ابے ایک لڑکی سے بھی محبت ہو جائے نا، کسی لڑکے کو، اور وہ لڑکی بڑی خوبصورت ہو، حسین اور بڑے امیر گھرانے کی ہو، مالدار ہو، اور اس کے پاس بڑے نوکر چاکر ہو، بڑی اس کی سلطنت ہو، اور وہ کہیں کی ملکہ ہو، تب کسی کتے کو بھی اس سے ملنے کے لیے جو ہے نا اتنی آسانی سے پرمیشن نہیں ملے گی، کسی غلام اور انسانوں کو بھی نہیں ملے گی، پرمیشن لے کے پہنچنا پڑے گا اس سے بات کرنے، اس سے ملاقات کرنے، اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے، اس عورت کی بھی ایک ویلیو ہوگی اگر دنیا کی بھی وہ ملکہ ہو۔ اور تم چلے ہو کائنات کے بادشاہ مالک کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ہمارے سامنے آ تو ہم ماریں گے تجھے۔ ابے دو کوڑی کے اوقات رکھنے والوں کی کیا ہے؟ پہلے مان تو لو اس کو، پہلے اس کو مانو نا، پہلے اس کو تسلیم تو کرو کہ ہاں وہ ہے، انکار بھی تم کرو، ہر درمی بھی تم دکھاؤ، اور پھر تم یہ بھی کہو کہ نہیں وہ خود ہی سامنے آئے گا تو مانیں گے۔ تمہارے تو کیا پدی پدی کے شوربے، تم جیسوں کو ساری کائنات بھی بھر جائے اور وہ اٹھا کے جہنم میں پھینک دے تو اسے پرواہ نہ ہو، اسے کوئی فرق نہ پڑے، وہ شہنشاہ ہے، اس نے بنایا، اس کو اکڑ دکھاؤ گے بیٹھ کے تم لوگ؟ اب اپنے نام کے وہ سگنیچر کر رہا ہے، اپنے نام کو وہ درند پرند چرند سے بلوا رہا ہے، تمہیں لگتا ہے وہ کوئی مذاق تماشا کر رہا ہے یہاں پر اس کائنات کے اندر، اس زمین کے اوپر؟ وہ اپنی شکل دکھائے گا، وہ اپنا چہرہ دکھائے گا، وہ اپنا چہرہ دکھائے گا، اپنی شکل دکھائے گا، وہ کلام کرے گا، بات چیت کرے گا، ہاں کرے گا، لیکن صرف ان سے جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں اور وہ یہاں سے ایمان پہ جائیں گے، وہ انہیں جنت میں اپنا دیدار کرائے گا، وہ کرائے گا۔ قیامت کے دن بھی وہ خود آئے گا، وہ اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا قیامت کے دن، تباہ کر دے گا سب کچھ، اور آئے گا دا ڈے آف ججمنٹ، سارے مردوں کو نکالے گا دوبارہ قبروں سے اور پھر حساب کتاب کرے گا۔ لیکن تب بھی کوئی کافر، یہ جو جتنے بھی جو ڈسبلیورز ہیں نا، وہ اس کا دیدار تب بھی نہیں کر سکیں گے، اندھا کر کے اٹھائے گا وہ انہیں ان کی قبروں سے، اندھے اٹھیں گے۔ آگے سمجھ میں؟ اس وقت سے پہلے ڈر جاؤ، اس وقت سے پہلے عقل کو استعمال کر جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ نہ تو لیجنڈ کو کوئی مذاق تماشا کرنے کا شوق ہے، اگر یہ سب لیجنڈ کو ایسے ہی کرنا ہوتا نا، ٹھیک ہے، اور اگر اس نے کوئی اور ہی گیمنگ کرنی ہوتی تو اپنا گیمنگ چینل چلا رہا ہوتا بیٹھ کے، لیجنڈری بن کے نہیں آ گیا ہوتا اللہ کے فضل سے، اسے اللہ نے لیجنڈ بنایا، ورنہ وہ لگا ہوا ہوتا تمہاری طرح ہی کوئی ایک گیمنگ چینل بنا کے ویڈیو گیمز پہ باتیں کر رہا ہوتا، ورچوئل ریئلٹی پہ لگا ہوا پڑا ہوا ہوتا، لیکن نہیں، اللہ اس سے کوئی اور کام لینا چاہتا تھا، وہ کسی اور کام پہ آ گیا، اب وہ لیجنڈری گیمنگ کرتا ہے، اب ریئل ورلڈ کے میریکلز جو ڈیمونسٹریٹ ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے وہ انہیں دکھاتا ہے، اور اللہ جب چاہتا ہے جو چاہتا کرتا ہے، اللہ کو تو کوئی روک نہیں سکتا۔ بس یہ دیکھ لو اسی تمہیں کیا گیمنگ والے بھی کیا گیمنگ دکھا رہے ہوں گے، جو لیجنڈ کے ذریعے جو گیمنگز ہوئی ہیں ریئل ورلڈ کے اندر، کیوں؟ کیونکہ یہ ورچوئل ریئلٹی تو غیر مسلموں نے بنائی ہے نا، اپنی عقل کو یوز کر کے۔ لیجنڈ نے جو کام کیا وہ ہے وہ سکھانے والا ہے۔ کنگز ریئلٹی کو دیکھو، اس کائنات کی کنگ، ایک اس کائنات کا کنگ ہے، بادشاہ ہے، وہ دیکھو وہ کیا کرتا ہے،
سو میرا خیال ہے اتنا خطاب کافی ہے آج کے لیے، اللہ کے فضل سے، اللہ واحد القہار کے فضل سے۔ اگر سوچو تو بہت ہے، نہ سمجھو تو اللہ کفر کی گندگی انہیں پر ڈالتا ہے جو اپنی عقل سے کام نہیں لیتے۔ لیجنڈ کا کام صرف اتنا ہے، بات کو کھول دو، سمجھا دو، ایکسپلین کر دو، اور اس کے بعد چھوڑ دو ان کے حال پہ۔ جس کا دل چاہے ایمان لائے، جس کا دل چاہے کفر اختیار کرے۔ اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔